مہاراشٹرا میں جو الیکشن تھا اور 23 نومبر کو جو رزلٹ آنا تھا، ملک بھر کے تمام مسلمانوں نے آنکھ جمائے بیٹھے تھے، بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کس کی سرکار بنے گی، کیا نتیجہ آئے گا، کیا رزلٹ آئے گا۔ اور خاص طور پر اگر کوئی MIM کے چاہنے والے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے بولتے ہیں، ان کی ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے، تو یقیناً مہاراشٹرا میں 16 سیٹوں پر اپنے کینڈیڈیٹس اتارے تھے، تو سب سے زیادہ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا وہاں کے مسلمان ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، کیا عاشق رسول یعنی امتیاز جلیل صاحب کی ہاتھوں کو مضبوط کرائیں گے نہیں کرائیں گے۔ سوال تو یہ تھا، اور سوال یہ بھی ہے کہ جس شخص نے ایک آواز دی ممبئی چلو کا نعرہ، جبکہ وہ ہارے ہوئے تھے، وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے، وہ سٹنگ MP تھے، وہ ہار گئے، مگر اس کے باوجود جب نبی کی بات آئی، اس ہارے ہوئے MP نے ایک آواز دی چلو ممبئی کا نعرہ، تو لوگوں نے اس کی آواز پر لبیک کہہ کر مہاراشٹر کی ہسٹری میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی گئی۔ وہاں تو اور بھی MP تھے مسلم، مہاراشٹر کے اندر وہاں اور بھی مسلم MP تھے، مگر اس کی زبان پر مجال ہے کچھ بول دے، زیادہ سے زیادہ پولیس اسٹیشن میں چلے گئے، FIR کرا کے یوں فوٹو لے کر نیٹ پر انٹرنیٹ پر چھوڑ دیے کہ ہاں اس کے خلاف ہمیں FIR کر دیا، مگر مجال تھا کسی مسلم MP نے گستاخیوں کے خلاف اس طرح کی ریلی نکالی ہو، اور پھر دشمنوں کو یہ میسج دیا ہو، اور پھر دشمنوں کو ایک الٹیمیٹ دیا ہو، وہ عمران پرتاپ گڑھی صاحب، حالانکہ وہ جیت کر نہیں آتے، وہ صرف ممبر آف پارلیمنٹ میں بول سکتے ہیں، وہ جیتے ہوئے نہیں ہے، مگر مہاراشٹرا سے ہی ان کو بنایا گیا۔ مجال ہے کہ وہ ریلی میں شامل ہو جائے جب نبی کی بات آئے، تو کیا بات کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ تمام مسلمانوں کا نظر مہاراشٹرا کی الیکشن پر تھا کہ مسلمان اور وہاں کے مسلمان اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مہاراشٹرا والوں کی، اویسی صاحب کے MIM پارٹی کو بھر ووٹ دیا، مگر کیا کر سکتے ہیں، کچھ منافقین کی وجہ سے، کچھ قوم کے غداروں کی وجہ سے وہ الیکشن ہار جاتے ہیں۔ ایک امتیاز جلیل صاحب 2000 چند ووٹوں سے وہ الیکشن ہار جاتے ہیں، اسمبلی کا بھی سوچنے کی بات ہے۔ باقیوں پر تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہے، افسوس تو ہے، مگر امتیاز جلیل صاحب ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہار گئے، اسمبلی کا بھی ہار گئے۔ اس بندے نے کیا قصور کیا تھا کہ تمہارے لیے آواز نہیں اٹھائی، مگر کیا کر سکتے ہیں۔ مگر اس بات پر جو امتیاز جلیل ہار چکے ہیں، ان کے چاہنے والوں کے لیے دل غمزدہ نہیں ہوا، یاد رکھیے۔ امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی کو جو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس میں جتنے بھی ووٹر ہیں وہ ہرگز مایوس نہیں ہونے والے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لیڈرشپ اتنی آسانی سے نہیں بننے والا ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ 1-2 قدم بڑھائیں گے لیڈرشپ بن جائے گی، نہیں۔ ہمارے قوم میں اتنے سارے دلال اور غدار بیٹھے ہوئے، اتنے بآسانی سے آپ کو لیڈرشپ بنانے نہیں دیں گے، یاد رکھیے۔ مگر ہم لوگ ٹوٹے نہیں ہیں، انکمفرٹیبل نہیں ہیں ہم لوگ۔ اب اس الیکشن سے MIM کے اوپر ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ ادر اسٹیٹ میں وہ اب کیسے ڈیفینڈ کریں گے الیکشن میں۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ اگر یہ مہاراشٹرا میں اگر 5, 6, 7 اگر 8, 5 تک بھی اگر یہ جیت جاتے، تو باقی اسٹیٹ میں جو آنے والے 2025 الیکشن ہے 2025 میں بہار میں، وہاں بھی ان کے لیے راہیں کھل جاتی، مگر اللہ کی مرضی تھی۔ مگر اس بات پر امتیاز جلیل چونکہ ہار گئے، ہم تمام اور جتنے بھی MIM کے چاہنے والے ہیں، اس کے ہارنے کے بعد
مولانا سجاد نعمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے اس لفظ سے بہت سارے لوگ بولیں گے کس طرح کی باتیں کرتے ہو، بڑے پر انگلی اٹھاتے ہو۔ بالکل نہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بڑے ہی ہماری باعزت شخصیت ہے، مگر ان کی ایک ڈیسیزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے امتیاز جلیل صاحب کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی لیے مبارکباد دے رہے ہیں، کیونکہ امتیاز جلیل صاحب کو سپورٹ نہ کر کے وہاں ایک عبدالغفار قادری صاحب سماجوادی پارٹی کی کینڈیڈیٹس کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ آن گراؤنڈ کیا ہے نہیں معلوم، آن گراؤنڈ ریالٹی کو چھوڑ کر کس بنیاد پر سپورٹ کیا نہیں معلوم، کیا کنیکشن تھا نہیں تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 5,000 ووٹ بھی نہیں لے کر آئے، وہ صرف 5 اور 6,000 کے درمیان وہ رہ گئے، اسی میں وہ سمٹ کر رہ گئے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلا کسی آن گراؤنڈ ریالٹی کہ جانے بغیر کسی پرتیاشی کو، کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر دیے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے سارے مسلمان بھائیوں نے ان کو ووٹ کر دیے ہوں گے، اگرچہ اس کو ووٹ دینے والے نہیں تھے، مگر ایک افواہ پھیلا دیا گیا مہاراشٹر کے اندر، نام لے کر پوری مہاراشٹر میں کیا ضروری تھا۔ میڈیا کو بھی ایک موقع مل گیا، سامنے آ کر پوری ایک لسٹ جاری کر دیے، میں یہاں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، میں یہاں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اس کو بی جے پی والے کو موقع مل گیا اور جہاد ہو رہا ہے، ہو گیا کام ختم۔ جب جانتے ہیں کہ ہمارے بولنے سے، کسی بھی عالم کے بولنے سے مسلمان ووٹ کس کو دیں گے یا نہیں دیں گے وہ خود ڈیسیزن کر لیتے ہیں، یا تو پیسے پر بک جاتے ہیں۔ ایسے کنڈیشن میں مسلمان ہے، کیا ضرورت ہے اس میں منظر عام پر لسٹ جاری کر کے کسی کو سپورٹ کرنا۔ اس سے موقع مل گیا بی جے پی کو کہ اور جہاد ہو رہا ہے، اور آپ کی لسٹ جاری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بجائے کہ نقصان ہوا ہر جگہ۔ 2 جگہ پر مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایم آئی ایم کی کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا، ایک مالیگاؤں مفتی اسماعیل قاسمی صاحب سٹنگ ایم ایل اے، اور پھر دھلیا وہاں کے بھی سٹنگ ایم ایل اے تھے فاروق شاہ صاحب، وہ بھی ہار گئے، اپنوں کی وجہ سے ہار گئے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی وہاں کیوں لڑ رہی ہے، اگر وہاں سٹنگ ایم ایل اے ایم آئی ایم کا ہے، یا پھر جہاں ایم آئی ایم والوں کو جیتنے کا چانس ہے 99%، وہاں وہ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں، اس کو سمجھائیں گے نہیں۔ کہ ہمارے علماء کرام کا تو یہ منصوبہ ہونا چاہیے کہ آن گراؤنڈ جس کینڈیڈیٹس کا چانس ہے کہ 90% وہ جیت سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر دینا چاہیے۔ اور باقی جو کھڑے ہیں جو مسلم امیدوار اس کے اگینسٹ میں، تو اگر اس کو صلاح و مشورہ کر کے ان کے پارٹی سے بات کرا کے ان کینڈیڈیٹس کا نام کینسل کرا دینا چاہیے کہ بھائی کوئی تو ایک پہنچے گا ہمارے مسلمان، آپ کم سے کم بیٹھ جائے، آپ اس قابل نہیں ہے، اب اس لائق نہیں ہے۔ مگر نہیں، بیٹھانے کے بجائے ان کو سپورٹ کرتا، ان کو سپورٹ کرتا، ہو گیا کام ختم، بیچ سے کوئی اور نکل گیا، تھوڑا سا بھی سینس نہیں لگائے۔ اس طرح کا سپورٹ کریں گے کہ جہاں 5-6 امیدوار مسلم ہیں، ایک غیر قوم ہندو ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے بڑوں کا تو یہ منصوبہ ہونا چاہیے کہ 5-6 کیوں لڑ رہے وہاں، اگر سب کو جیتنا ہی ہے، سب کی قوم کی خدمت ہی کرنا ہے، تو ایک کو سپورٹ کرنا چاہیے، باقیوں کو سمجھا بجھا کر ان کی پارٹی کے جو بڑے ہیں ان سے بات کر کے ان کو بیٹھا دینا چاہیے، مگر نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہو گیا۔ ابھی بتا دوں کہ مہاراشٹر میں مالیگاؤں سینٹر مفتی اسماعیل قاسمی صاحب وہاں کے سٹنگ ایم ایل اے تھے، اور پھر ایم ایل اے بنے بھی ہے، وہ بھی 75 ووٹوں سے جیتے ہیں، اور پھر بھی جیتتے ہوئی کم سے کم ایک سوائے مالیگاؤں سینٹر مفتی اسماعیل قاسمی صاحب ایم ایل اے بنے، باقی ایم آئی ایم کے کوئی بھی ایم ایل اے نہیں بن پائے 16 کینڈیڈیٹس میں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ملال ہے مگر ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی مسکرایا جائے، مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی مسکرایا جائے، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ بہرحال
سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ ہم 1000 دشمنوں سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، لاکھوں سے بھی کر سکتے ہیں، مگر قوم کے غداروں سے، قوم کے منافقین سے ہم کبھی لڑ نہیں سکتے، کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً کہ ہمارے صفوں میں جو غدار ہوتے ہیں، جو منافقین ہوتے ہیں، ان کا ہمیں شبہ ہی نہیں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہمارے وہ دوست ہے یا دشمن ہے، منافق ہے یا پھر ہمارے اپنے ہیں۔ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور پھر وہ ہمیں ایسا گہرا زخم دیتا ہے جس بات کا کبھی گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ امتحان ہے یہ۔ اور میں پھر یہی کہوں گا کہ لیڈرشپ اتنی بآسانی کے ساتھ نہیں بننے والا ہے، انشاءاللہ بنے گا۔ ہم لوگوں کا دل کبھی نہیں ٹوٹا ہے، یاد رکھیے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ نا بی جے پی کی بی ٹیم میں ایم، آج وہ دیکھ لے کہ کس نے ایم کی کینڈیڈیٹس کو ہرایا محض 1-2 ہزار ووٹوں سے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ایم کے کینڈیڈیٹ سے جیت جاتے۔ انہی کی وجہ سے سماجوادی ہو، کانگریس ہو، ان تمام سیکولر پارٹی کی وجہ سے ایم والے ہار گئے۔ خیر، ہم لوگ محنت کرتے رہیں گے۔ یہ پارٹی صرف جیتنے کے لیے یا پھر ایم ایل اے ایم پی چننے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ پارٹی ایک مسلمانوں کو سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے یا بیدار کرنے کے لیے میدان میں آئی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہوگی، ضرور ہوگا یہ۔ آنے والے چند سالوں میں دیکھیے آپ، زندہ رہیں دیکھیے آپ کس طرح آل انڈیا میں کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ۔